بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 17ویں نمبر کی سورت ہے۔ 12 رکوع، 111 آیات، 1559 کلمات اور 6480 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی سب سے پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ اگرچہ معراج کے واقعے کی ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین کرنا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر روایات کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ عظیم واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اگرچہ اس میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن راجح بات یہی ہے کہ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا۔ تو یہ سورت بھی اسی عرصے میں نازل ہوئی۔ اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے 2 اہم واقعات کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اور سورۃ الاسراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفر معراج، اور خاص طور پر اس سفر کا وہ حصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، اس سورت کا آغاز اسی سفر سے ہوا ہے، اس کے تذکرے سے ہوا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس جو سفر معراج ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو آگے آسمانوں کا سفر ہوا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اس کو اسراء اس لیے کہا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل کو کہ اس میں وہ جو پہلا اسٹیپ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے جانے کا، اس کا ذکر ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعات، مثلا معراج، اور مشرکین کو جو وارننگ دی گئی ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح اگر تم نے بھی سرکشی کی تو تمہارا بھی انجام ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ جو وارننگ دی گئی ہے اس کا جو انداز ہے، اسی طریقے سے اس میں جو احکام اور انسانیت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مشتمل جو احکام اور علوم و معارف بتائے گئے ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گن گا رہے ہیں۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کی 5 اجزاء بنا سکتے ہیں۔ ایک تو واقعہ معراج، دوسرا بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، تیسرا اسلامی آداب و احکام، چوتھا اعتراضات کا جواب، اور 5واں شرک کا ابطال، شرک کی تردید۔ تو ہم ترتیب سے بات کریں گے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس وقت اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کی بت پرستوں تک بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس سورت میں معراج کے غیر معمولی واقعے کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے 7 آسمان و جنت، جہنم، عرش کی سیر کروائی گئی، اور اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کی سعادت بھی حاصل ہوئی جو آپ سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی، یہ مقام آپ سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ اور اس کے دلائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور جو مناظر وہاں دیکھے اس کے بھی شواہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے۔ بیت المقدس میں بھی اس کے شواہد موجود پائے گئے، اور بھی کافی سارے اس کے دلائل ہیں جس سے اس کی ناقابل تردید اس کے ثبوت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا ہے، اور یہ ظاہر قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، تو یہ بالکل برحق ہے۔ تو اس سے گویا کہ سفر معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ناقابل تردید اور ناقابل انکار ثبوت ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں 2 مرتبہ بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی پاداش میں ذلت و رسوائی اور دشمن کی ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی بار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی اور بے حد سرکشی کے نتیجے میں ایک عراق کے بابل کا بادشاہ بخت نصر ان پر مسلط ہوا، جس نے بڑا ان پر ظلم کیا،
اور بیت المقدس کو راکھ میں ملا دیا اور اس کی بالکل توریت کو جلا دیا، ان کو غلام بنا کے اپنے ساتھ لے گیا، اور 70 سال تک وہ غلامی میں رہے۔ 70 سال بعد ایک ایرانی بادشاہ جس کا نام اخشویرش بتایا جاتا ہے، اس کو بنی اسرائیل پر رحم آیا اور اس نے ان سب کو نجات دلوائی۔ لیکن بنی اسرائیل پھر بھی نہیں سدھرے، اور کچھ عرصے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوا تو انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور ان پر ایمان نہیں لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، لیکن ان کے انکار، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے تیتوس بادشاہ ان پر قہر بن کر ٹوٹا، گر پڑا۔ ان واقعات سے ایک طرف یہ جو واقعات بنی اسرائیل کے بیان ہوئے، ان واقعات سے جہاں ایک طرف مشرکین عرب کو سبق دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی اس قسم کے انجام سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، تو دوسری طرف ان واقعات میں خود مسلمانوں کے لیے بھی سامان عبرت موجود ہے کہ اگر مسلمانوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی اور نافرمانی میں حد سے آگے بڑھے تو ان پر بھی بیرونی طاقتیں حملہ آور ہوں گی۔ اس لیے کہ یہ قرآن یہ قیامت تک کے لیے آسمانی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں یقیناً اس میں مسلمانوں کے لیے بھی یہ عبرت کی سامان موجود ہے۔ تو ابھی تک 2 اجزاء اس کے ہم نے مکمل کر لیے، اب تیسرے جز کی طرف آتے ہیں، اعتراضات کے جواب کی طرف۔ اس میں تقریباً 12 کے قریب اعتراضات موجود ہیں، اس کے جواب دیے گئے ہیں۔ یہ مشرکین کہتے تھے کہ خدائی اختیارات اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو دیکھو ان میں آپس میں رسہ کشی ہوتی اور کائنات کا نظام کب سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوتا۔ اب دیکھیں نا، جس طریقے سے ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک ادارے میں 2 ناظم، 2 پرنسپل، 2 محتمم نہیں ہو سکتے، ایک کمرے میں ایک گھر میں 2 بیویاں جمع نہیں ہو سکتی، ورنہ ہنگامہ ہو جاتا ہے، نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کے ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو لازماً اس کائنات کے نظام تباہ و برباد ہو جاتا، اس کا ڈسپلن ختم ہو جاتا۔ تو کائنات کے نظم اور اس کا ڈسپلن بتاتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 42 میں یہ دلیل دی گئی ہے اور ان کے شرک کا اور ان کے دلیل کا ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ دوسرا اعتراض کہ یہ مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں، جنات اور فرشتے ہیں، جو ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا آیت نمبر 57 میں کہ یہ کیسے حاجت روائی کر سکتے ہیں، یہ کیسے مشکل ٹال سکتے ہیں۔ یہ جو جنات یا فرشتے یا جو نیک ہستیاں ہیں، جنات میں سے بھی نیک جنات ہیں، یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے مقرب بننا چاہتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کریں۔ یہ کسی کی کیا مدد کریں گے یا حاجت روائی کریں گے؟ یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے در پہ پڑے رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کی فکر کرنے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 57 میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا ہے کہ کفار عذاب آنے کا ایسے مطالبہ کرتے ہیں جیسے کسی بھلائی اور کسی اچھائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور بڑے جلد باز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کب یہ عذاب آئے گا، کب عذاب آئے گا۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں ان کا نظریہ بتایا گیا ہے کہ اگر قیامت قائم ہوئی بھی تو ہم پیسے دے کر اس سے بچ جائیں گے، اور اپنے گناہ دوسرے کے ذمہ ڈال کر پیسے کے عوض اس کو پیسے ابھی سے ہم دے دیتے ہیں دنیا میں، تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے سارے گناہ اپنے ذمہ لے لے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قیامت میں نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش، کسی کافر کو کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ پیسہ کام آئے گا، وہاں تو صرف اعمال کام آئیں گے۔ اسی طریقے سے کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بڑے مالدار ہیں، ہمارے بیٹے زیادہ ہیں، ہمارے پاس بنگلے زیادہ ہیں، ہمارے پاس جو عمارتیں زیادہ ہیں، تو یہ ہمارے حق ہونے کی علامت ہے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ دیکھو بھائی، کفار کو تو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، اس لیے اگر کسی کافر کے پاس اگر مال اسباب اولاد زیادہ ہے تو یہ اس کی نیکیوں کا نقد صلہ ہے، اور آخرت میں لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے ان کا انجام بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا ہے۔
آیت نمبر 41 میں ایک سوال کا جواب دیا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک ہی طرح کا مضمون بار بار بیان کیا جاتا ہے. مثلا قیامت کا ذکر بار بار آیا، توحید کا ذکر بار بار آیا، دلائل قدرت کا ذکر بار بار آیا. تو ایک ہی طرح کا مضمون بار بار مختلف الفاظ میں آتا ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنی زیادہ مرتبہ آیا، سب سے زیادہ. پھر آدم و ابلیس کا واقعہ بہت زیادہ مرتبہ آیا. قوم عاد قوم سمود کا واقعہ کثرت سے آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کثرت سے آیا ہے. تو ایک ہی مضمون کو مکرر کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ لیتذکروا، کہ ایک واقعے کو یا کسی مضمون کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ دلوں میں اتر جائے، دلوں میں بیٹھ جائے. جب آپ کسی چیز کا بار بار اعادہ کرتے ہیں، بار بار تکرار کرتے ہیں، تو وہ آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ بات. جیسے کہ پانی کا قطرہ اگر کہیں سے ٹپکنا شروع ہو جائے تو وہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. جب مسلسل گرتا رہے اور یا آہستہ آہستہ گرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ سوراخ کر دیتا ہے. تو یہی حالت ہے کہ جب نصیحت اور کوئی بات کسی کو بار بار کہی جائے تو آج نہیں کل نہیں تو کبھی نہ کبھی تو اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کے دل میں بات آ جاتی ہے. آیت نمبر 47 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ آپ کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، آپس میں مشورے کرتے ہیں آپ کے خلاف، اور پھر آپ کو ساحر اور جادوگر کہتے ہیں. اس کا جواب دیا گیا، اس آیت میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، لیکن اس کا جواب تو ظاہر ہے ہر کوئی دے سکتا ہے، آسان ہے. کہ جادوگر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے لائے ہوئے معجزات کا، آپ کے کلام کا جادو اور جادوگری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جادو ایک علم و فن ہے، اور جادوگر جو ہوتا ہے وہ تو شیطان نما ایک انسان ہوتا ہے، اور اس کے عادات، اس کا کردار، اخلاق سب خراب ہوتے ہیں. لمبے لمبے ناخن، لمبے لمبے بال اور گندا رہنے والا ایک شخص ہوتا ہے. اور اس میں تو کچھ مخفی چیزوں کا، کھوپڑی اور آلات، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو گندی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بالکل بے داغ ہے، آپ صادق اور امین ہیں. آپ کس طریقے سے اس قسم کے کام آپ کر سکتے ہیں؟ نہ آپ نے کیے ہیں اور نہ تاریخ میں اس کا ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے. آیت نمبر 50 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ہڈیاں کیا ہیں؟ اگر انسان پتھر یا لوہا بن جائے یا کوئی اور بھاری مخلوق بن جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی روح اس میں لوٹائیں گے اور قیامت میں سارے مردے دوبارہ زندہ ہوں گے. جب اللہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات؟ اسی طریقے سے آیت نمبر 60 میں ایک اور اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ زقوم کا درخت جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں بعض جگہ پہ آیا ہے کہ جہنم میں زقوم کا درخت ہے. اس پر ان کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ زقوم کا درخت جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آگ میں لکڑی جل جاتی ہے، جہنم آگ ہے، وہاں درخت کا کیا کام؟ تو جواب دیا گیا کہ آخرت کے احوال دنیا میں کہاں سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ بس اتنا سمجھ لو کہ جو ذات آگ کے اندر جاندار پیدا کر سکتی ہے وہ ذات آگ میں درخت بھی قائم رکھ سکتی ہے. یعنی کہ یہ جواب ہم دے سکتے ہیں، ورنہ قرآن کریم میں صرف اعتراض نقل کیا ہے اور ہلکا سے اشارہ دیا ہے. ورنہ ہم یہ اس لیے کہ ہمارے مشاہدے میں بہت سے بعض ایسے جانور ہیں، بعض ایسے پرندے ہیں، بعض ایسے حشرات الارض حشرات ہیں کہ جو پیدا ہی آگ میں ہوتے ہیں. تو جب ہم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض چیزیں آگ میں پیدا ہوتی ہیں، تو آخرت میں اگر آگ میں زقوم کا درخت پایا جائے تو اس میں کون سی بات ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آخرت کے جتنے بھی احوال ہیں اس کو دنیا پر قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا. آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ وہ اس قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر یہ انسانی کام ہے، انسانی کلام ہے، تو تمہیں چیلنج ہے، تمام انسان، تمام جنات آپس میں مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے جتنا بھی تم سے ہو سکتا ہے تم سب کو بلا لاؤ اور سب مل کر اس جیسی کتاب بنا کر لا دو اگر یہ کوئی انسانی کلام ہے. اور ظاہر ہے وہ ایسا کلام نہیں لا سکے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے بلکہ خدائی کلام ہے، تبھی اس جیسا لانے سے انسان عاجز ہیں. اسی طریقے سے آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک اور آیت نمبر 59 میں مختلف ان کے غلط سلط اقوال کا ذکر ہے. مثلا وہ کہتے تھے کہ مکہ کے پہاڑ ہٹا دیے جائیں یا ندیاں نہریں نکل آئیں،
یہاں بزرگوں کو زندہ کر دیا جائے اور نبی کے ساتھ سونے کا گھر ہونا چاہیے، کہ آگے پیچھے فرشتے نظر آنے چاہیے اور ہمارے نظروں میں آسمان کے اوپر چڑھ جائیں، آسمان کا بادل، آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے نیچے گرا دیں، اس قسم کے وہ اعتراضات کیا کرتے تھے۔ تو ان سب کا جواب پہلے بھی سورہ رعد میں بھی گزرا ہے، اور یہاں بھی ہم اس کا اشارہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں معجزات تو بہت سارے دکھائے جا چکے ہیں۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں کہ جب عدالت میں آپ جاتے ہیں تو کسی جو مدعی ہوتا ہے اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 گواہ پیش کر دے اپنے دعوے کے۔ اگر 2 گواہ پیش کر دے تو اس کا دعویٰ مان لیا جاتا ہے اور اس کو سچا تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اب مدعا علیہ یہ کہے، مجرم یہ کہے، ملزم یہ کہے کہ بھئی مجھے تو فلانا بھی گواہ لے کر، فلانے بندے کو بھی گواہ بنا کر لاؤ، فلانے بندے کو بھی لے کر آؤ، فلانے بندے کو بھی لے کر آؤ، تو ظاہر ہے اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ طریقے سے جب 2 گواہ پیش کر دیے گئے تو مدعی نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا، اس کے بعد ملزم یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانے کو بھی گواہ بنا کر لا، فلانے کو بھی گواہ بنا کر لا۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبوت کا دعویٰ دنیا کے سامنے فرمایا اور فرمایا کہ میں نبی ہوں، تو اس کے دلائل دیے گئے اور مختلف دلائل دیے گئے، اور وہ دلائل ایسے دے دیے گئے کہ ہر انسان جو عقل و سمجھ والا ہے وہ اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کر لیتا ہے، اور اتنے دلائل کافی ہیں۔ اس کے باوجود بھی روز ایک نئی بات کرنا اور اپنے من مانے اور فرمائشی قسم کے معجزات کا مطالبہ کرنا، یہ محض حد درمی ہے، اور اس کا جواب خاموشی کے سوا نہیں دیا جا سکتا، اور یہ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے ایسے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، وقت گزاری کے لیے ایسے فرمائشیں کرتے ہیں۔ اگر انہیں معجزات دکھا بھی دیے جاتے تب بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب فرمائشی معجزات دکھا دیے جائیں اور پھر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائشی معجزات پیش نہیں کیے، اس کی وجوہات یہ تھی۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ان کا اعتراض تھا کہ رسول فرشتوں میں سے کیوں نہیں آیا، اگر رسول تو فرشتوں میں سے آنا چاہیے کہ نورانی مخلوق ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ دیکھو بھائی، یہاں اس زمین میں انسان آباد ہے، فرشتے آباد نہیں ہیں۔ اگر یہاں آبادی فرشتوں کی ہوتی اور ان کا کوئی پیغمبر آنا ہوتا تو فرشتوں میں سے آتا، لیکن یہاں تو انسان آباد ہے، اور انسانوں کی آبادی میں انسان ہی نبی بن کے آئے گا، اس لیے کہ ظاہر ہے انسان سے سیکھتا ہے، فرشتہ فرشتے سے سیکھتا ہے۔ تو معلم و مربی جو ہے وہ کسی جنس میں سے ہی ہونا چاہیے، ورنہ وہ فیض وہ سیکھنا سکھانا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کچھ اعتراضات تقریباً 12 کے قریب تھے جس کا جواب دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں عقائد و احکام کی طرف۔ عقائد میں پہلا تو واقعہ معراج کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ واقعہ معراج برحق ہے، اور یہ واقعہ جس جسد خاکی کے ساتھ پیش آیا ہے، خواب کے ذریعے پیش نہیں آیا۔ قرآن کریم کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ قدرت الہی کا شاہکار اور عظیم اور غیر معمولی واقعہ ہے۔ اگر خواب میں معراج کروائی گئی ہوتی تو نہ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نشانی کہا جاتا، اور نہ غیر معمولی واقعہ کہا جاتا، اور نہ اسریٰ بعبدہ کے الفاظ کہے جاتے کہ وہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ بعبدہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ جسد خاکی کے ساتھ اور جسد عنصری کے ساتھ یہ معراج کا واقعہ ہوا۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کے راستے انسان کے سامنے کر دیے گئے، اور انسان کو اختیار ہے کہ کسی ایک کا انتخاب کر لے، یا تو وہ ہدایت کے راستے پر چلے یا گمراہی کے راستے پر چلے۔ اگر ہدایت کے راستے پر چلے گا تو اگرچہ اس میں دشواریاں آتی ہیں اور وہ انسان کو کٹھن معلوم ہوتا ہے، لیکن عافیت اور فائدہ اسی میں ہے۔ جبکہ گمراہی کے راستے میں اگرچہ آپ کو بڑے مزے محسوس ہوتے ہیں، آزادیاں محسوس ہوتی ہیں، لیکن اس کا اگر انسان انتخاب کرے گا تو وہ سراسر نقصان اٹھائے گا، سراسر اپنا گھاٹا اور خسارہ اٹھائے گا۔ اور آیت نمبر 15 میں ہی یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ ایک ہی گناہ دوسرے کے ذمے ڈال دیے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن قوموں کے پاس کوئی پیغمبر یا داعی نہیں پہنچے، کوئی جنگلات میں رہنے والے قوم ہے، یا بہت سے ایسے زمانے گزرے ہیں جو فترت کے زمانے کہلاتے ہیں جہاں پہ کوئی نبی پیغمبر نہیں آئے،
تو ان کا حشر، ان کا حساب کتاب کیسا ہوگا؟ اس سے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کے پاس پیغمبر اور رسول نہ آئے تو اس پر عذاب بھی نہیں آتا۔ اس سے تھوڑا سا یہ استشہاد کیا گیا، استدلال کیا گیا ہے کہ چلو کم از کم توحید، قیامت، یہ عقائد تو ایسے ہیں کہ وہ اس میں ضرورت نہیں ہے کسی نبی کی، وہ تو بغیر عقل سے بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر جو احکام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، کیونکہ وہ کوئی نبی ہے ہی نہیں، تو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو گناہ نہیں ہوگا اور ان کا حساب اس حوالے سے نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 94 سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، لیکن پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ وہ عام بشر نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس طریقے سے ایک عام پتھر ہوتا ہے اور ایک یاقوت و زبرجد ہوتا ہے اور ایک ہیرا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کی بھی اقسام ہیں، نبی انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، لیکن وہ بشر کامل ہوتے ہیں، انسان کامل ہوتے ہیں، انسانیت کے سرتاج ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 110 سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا نام ہے، ایسے ہی رحمان، رحیم اور بہت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، جس نام سے بھی اللہ کو پکارا جائے تو پکارا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے توحید کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 1 سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی اور شام کے سرزمین مقدس و مبارک ہے۔ آیت نمبر 3 سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچ جانے والے، باقی رہ جانے والے جتنے بھی مسلمان تھے ان سے یہ آبادی ہوئی ہے۔ اصل میں مشہور یہ ہو گیا ہے کہ طوفان نوح کے بعد جو آبادی ہوئی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے، حالانکہ قرآن کریم کی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریۃ من حملنا مع نوح سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی ذریت اور ان سب سے اولادی ہوئی اور ان سے یہ دنیا آج قائم و دائم ہے۔ نماز کے حوالے سے یہ فرمایا گیا آیت نمبر 78 کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے، اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں 5 ہیں جو فرض ہیں، اور فجر کی نماز میں تلاوت خوب اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 106 سے معلوم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 110 سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت معتدل آواز میں کرنی چاہیے، نہ بہت ہلکی آواز میں نہ بہت تیز آواز میں، بلکہ معتدل آواز میں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 79 سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں، اسے بڑے بڑے مقامات ملتے ہیں، بڑے اس کی برکات ہیں۔ اقتصادیات اور تجارت کے حوالے سے آیت نمبر 12 میں کچھ بات ہے کہ تجارت اور کمائی کا بہترین وقت دن کا وقت ہے، رات کا نہیں، رات تو اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ اور آیت نمبر 34 سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدے معاہدے نہ توڑو، چاہے تجارتی معاہدے ہوں یا کوئی اور آیت نمبر 35 سے معلوم ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اخلاقیات کا بھی ایک بہت بڑا باب ہے اس صورت میں۔ آیت نمبر 23-24 سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، انہیں مارنا پیٹنا تو دور کی بات، انہیں اف تک کہنا جائز نہیں ہے، اور بڑھاپے میں والدین کا سہارا بننا چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر کبھی کوئی ادب سے گری ہوئی حرکت سرزد ہو جائے اولاد سے تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں مجموعی حیثیت سے والدین کے حوالے سے کوئی گستاخی کے جذبات ہے یا نہیں۔ اگر مجموعی حیثیت سے والدین کے لیے دل میں کوئی گستاخی کے بدتمیزی کے جذبات نہیں ہیں تو بس توبہ کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 26-28 سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں، مسافروں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ان کو دینے کے لیے پیسے نہ ہو تو نرمی سے محبت سے ان کو ٹال دینا چاہیے، انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اور انہی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جائز کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے، جائز کاموں میں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اور آیت نمبر 26-27 سے معلوم ہوتا ہے کہ ناجائز کاموں میں پیسہ لگانا سرے سے درست نہیں۔ جو آدمی بھی ناجائز کام میں پیسہ لگاتا ہے، بھلے وہ معمولی پیسہ ہی کیوں نہ ہو، وہ تبذیر ہے، اور جو بھی تبذیر کرتا ہے یعنی برائی میں پیسے لگاتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
اور آیت نمبر 29 سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو نہ تو بہت زیادہ کنجوس ہونا چاہیے اور نہ اتنا زیادہ سخی ہو کہ سارا مال لٹا دے اور خالی ہاتھ رہ جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا ہے کہ امیری اور غریبی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کا کام ہے کہ کوشش پوری کرے کہ مالدار ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ آیت نمبر 36 سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بات کی تحقیق نہ ہو اس کے بارے میں کوئی یقینی موقف قائم نہ کرو۔ مثلا کسی کے بارے میں کوئی صرف الزام لگائے کہ وہ چور ہے یا اس نے فلانا کام کیا ہے، لیکن کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ یقینی اور قطعی طور پر رائے قائم نہیں کر سکتے کہ وہی چور ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کا یہ مطلب بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑو ہی نہیں جس کا تمہیں علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ہمیں صحیح علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 37 سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کرنا جائز نہیں ہے، زمین میں اکڑ کے چلنا جائز نہیں ہے۔ فحاشی اور موسیقی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا گیا ہے کہ موسیقی شیطان کی آواز ہے، شیطان کی آواز کہا گیا ہے موسیقی کو۔ اور آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا ہے کہ نہ تو زنا کرو اور نہ زنا کے قریب لے جانے والے جو کام ہیں وہ بھی نہ کرو، بد نظری ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، بات چیت کرنا نامحرم سے، تو زنا کے قریب لے جانے والے جو کام ہیں ان سے بھی بچنے کا کہا گیا۔ بیت المال اور یتیموں اور وقف کے املاک کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ یتیم اور جتنے بھی وقف املاک ہیں ان کی مصلحت کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ حدود و قصاص کے حوالے سے فرمایا گیا آیت نمبر 33 میں کہ قتل ناحق سے بچو، کسی نے اگر قتل ناحق کر دیا ہے تو مقتول کے ورثاء کو قصاص لینے کا اختیار ہے۔ طبی لحاظ سے بھی کچھ باتیں اس میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 82 سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ آیت نمبر 31 سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو اس خوف سے قتل نہ کرو، نہ انہیں ضائع کرواؤ کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے۔ تو بہت سے لوگ بچوں کو ضائع کروا دیتے ہیں یا انہیں قتل کر دیتے ہیں اس ڈر سے کہ یہ فقر و فاقہ ہے، گھر میں یہ بچہ کس طرح سے کھائے گا، اس کی پرورش کیسے ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہے رزق پہنچانا، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے، لہذا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا رزق لے کر پیدا ہوتا ہے، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آیت نمبر 70 میں فرمایا گیا ہے کہ انسان محترم ہے اور مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف ہے، لہذا انسان یا انسان کے کسی بھی عضو کی بے حرمتی جائز نہیں، اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے اس کی تقریب میں فرق آتا ہو، جیسے آج کل آنکھیں دیتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ جائز نہیں۔ سائنس اور فلکیات کے حوالے سے یہ آیت نمبر 44 سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں شعور موجود ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتی ہے، اگرچہ ہم ان کی تصویر کو سمجھ نہیں پاتے۔ آیت نمبر 12 سے معلوم ہوتا ہے کہ رات دن بدلنے، جو رات آتی ہے دن آتا ہے، تو رات دن بدلنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے ہفتے اور ماہ و سال اور ماضی مستقبل حال یہ سارے زمانے اسی سے بنتے ہیں۔ اور آیت نمبر 85 میں روح کی حقیقت بتائی گئی کہ دیکھو روح جو ایک حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، روح ایک حقیقی چیز ہے۔ اور مشاہدات آج کل یہ جو ہمارا یوٹیوب وغیرہ ہے اس پہ بہت سی ایسی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں روح نکلتے ہوئے باقاعدہ کیمروں نے محفوظ کیا۔ تو روح ایک حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، البتہ روح کے حقائق کو جاننا بہت مشکل ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی، ان میں سے ایک روح ہے۔ روح کی حقیقت مکمل طور پر جاننا بہت مشکل ہے، بس اتنی بات سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ امر ربی ہے، یعنی کہ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہری اسباب کے درجے میں تو جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ظاہری اسباب کے درجے میں ماں باپ کے ملاپ سے وہ اس کا جسم وجود میں آتا ہے، لیکن اس جسم کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ روح براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو تب اس کے 4 ماہ کے بعد اس کے روح ڈالی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی حرکت ہوتی ہے لیکن وہ ایک طبعی ایک حرکت ہوتی ہے، وہ روح نہیں ہوتی، وہ جان نہیں ہوتی، جان پڑتی ہے 4 ماہ کے اندر۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، باقی جو ہے توحید کے دلائل بھی اس میں دیے گئے، جیسے پہلے بھی ایک دلیل دی گئی، بتایا گیا، اور یہ دلیل فطرت بھی دی گئی ہے کہ تم لوگ
جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے، سمندر کی موجوں میں تم گر جاتے ہو یا کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، تب اللہ کو پکارتے ہو اور جتنے بھی سارے بت ہیں وہ تمہارے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو جب انتہائی مشکل حالات میں اللہ کو پکارتے ہو تو بقیہ حالات میں بھی اللہ کو پکارا کرو۔ تو اس طریقے سے اس میں شرک کا رد بھی کیا گیا ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔